صبح اٹھتے ہی ایک تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت چکر لگا رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے صبح اٹھتے ہی اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی عادت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس مبارک وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور پھر آپ کی کوئی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، دکھ تکلیف، قرض انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اس عمل سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا یہ چھوٹا سا عمل 30 سیکنڈ لگیں گے آپ کو اس عمل میں کرنے میں۔ صبح اٹھتے ہی آپ اپنا ہاتھ منہ دھو لیں یا نہ دھوئیں، بستر پر لیٹے لیٹے آپ نے اپنی انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور ڈھونگی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا کام کروانے کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، افسوس کہ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تمام تر تکلیف، دکھ اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم ان سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن پیارے دوستو، آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، نہیں میرے پیارے دوستو، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہ تو آج بھی اسی طرح دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو پھر تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل جو آپ نے آج کرنا ہے، آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو یا آپ بنگلہ دیش سے ہو، آپ جہاں سے بھی ہو، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ جس میرے پیارے بہن بھائی کے پاس تسبیح نہ ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کون کر سکتا ہے یا زبانیں بھی کون کر سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ کو بآسانی ہو، آپ نے ویسا یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جس میرے پیارے بہن بھائی کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے تو وہ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، تاکہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ میرے پیارے دوستو، اس عمل کو کر کے آپ اگر اللہ پاک سے 20 کروڑ بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ خود بھی پوری محنت، دل جمی اور خشوع و خضوع کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، لیکن ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، دل میں ذرا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ تمام لوگ یہ امیدیں لگا کر وظیفہ کرتے ہو، اور وظیفہ کرنے کے بعد
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہو کہ ابھی ہمارا کام غیب سے ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانے پڑتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، یہ بات تو 100% حقیقت ہے کہ اللہ پاک بزرگ و برتر ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی شان سے کوئی معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط عائد کیے گئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا یہ چھوٹا سا عمل آپ نے سچے دل سے کرنا ہے اور بالکل کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، وہ درود ابراہیمی ہو، وہ درود خضری ہو، یا کوئی سادہ سا درود ہو۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دہرا لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا تو یہ پڑھ لیجئے گا، اور جس میرے پیارے بہن بھائی کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو وہ درود خضری پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یا کوئی سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درود پاک آپ کو بآسانی یاد ہو، آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کی پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج کا یہ چھوٹا سا عمل جب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ فرسٹ نمبر پر پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جس وظیفے کو جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کا پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے: الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ ہو گیا، میرے ساتھ دہرا لیجئے: الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کا فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ اس عمل میں جب آپ پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر پڑھیں، پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیو، دوستو، بھائی بہنوں، اس عمل میں فرسٹ نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا دوسرا وظیفہ اسی وقت پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ جیسے جیسے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جیسے جیسے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہے ہیں اور دولت میری طرف کھنچ چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اگر ایک مرتبہ آپ نے اس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہوں سے دولت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، یہ اتنا آسان اور مجرد وظیفہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اسے بآسانی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے ستارے چمک جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، بس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب جب آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا پڑھ لیا۔
الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ 7 مرتبہ فرسٹ نمبر پر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، دوسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ جس میرے پیارے بہن بھائی کے پاس تسبیح نہ ہو تو وہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، دوسرا وظیفہ ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، دوسرا وظیفہ اس عمل کا یا جبارو کا ہے۔ یا جبار کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہ وظیفہ بھی جتنی کوانٹٹی جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے فوراً بعد پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا 7 مرتبہ پڑھا۔ پھر آپ نے اس عمل کا دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ آپ اپنے انداز میں پڑھ لیجئے گا۔ یا جبارو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، جب آپ 7 مرتبہ یا جبارو کا وظیفہ پڑھ لیں، یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکلیف ہو، بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں رہتی ہوں، یا پھر ساس اور نند کا یا دیورانی اور جٹھانی کا مسئلہ رہتا ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صبح اٹھتے ساری یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل تو دولت کے لیے بہت مشہور ہے، پھر اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں، مشکلات کو ختم کر دے گا، اور آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ امیر و دولت مند ہوتے جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اس ذات کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں پھیرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ پاک اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں لگ کر اور دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں الجھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے، اور پھر پوری عمر ناکام ہی رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ صبح اٹھتے ہی آپ نے کر لینا ہے، لیکن واضح کر دیں کہ کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتا ہے کہ وظیفے کرنے والا خود پاک صاف ہونا چاہیے اور کامل یقین اس کے دل میں ہو، پھر یہ وظیفہ کرے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ صبح کریں گے تو شام تک آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، پھر سے کہتا ہوں کہ کامل یقین سے کرنا ہے، دل میں وسوسے نہیں رکھنے۔ اب جب آپ نے دوسرا وظیفہ بھی یا جبار کا 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، تیسرا وظیفہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس کو بھی آپ نے تیسرے نمبر پر جتنی تعداد میں بتایا جائے، جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے، اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، تیسرا وظیفہ ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ میرے ساتھ دوہرا لیجئے، یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کا تیسرا وظیفہ آپ نے یا قہارو کا پڑھنا ہے۔ یا قہارو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی تعداد میں، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میں نے کچھ زیادہ یا کم پڑھا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو جتنی کوانٹٹی میں بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی تعداد میں یہ عمل کر لینا ہے۔ تیسرا وظیفہ یا قہارو کا آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ کا یہ وظیفہ یا قہارو کا پورا ہوا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو طریقہ کار اپنانا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے سے بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد پھر آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر یا جبار کا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیا۔
میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، 7 مرتبہ یا جبار کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد تیسرا وظیفہ بھی آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یا قہار کا 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور میری ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ کر لیا، پھر کھڑے ہوئے کچھ کام کیا، پھر بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھ لیا۔ نہیں میرے پیارے بھائیو بہنوں، آپ نے ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ساتھ ساتھ آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ کسی سے باتیں بھی کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائیو بہنوں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے 1 منٹ ایسا نکالنا ہے کہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جانا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ بس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ بھلے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل سننے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ 3 وظیفے اس عمل میں پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے آخری وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آخری وظیفہ پڑھ کر یہ عمل مکمل کر لینا ہے۔ آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آخری وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا، وہ وظیفہ ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، یا غنیو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ 1 مرتبہ دہرا لیجئے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، یا غنیو کا وظیفہ آخر میں آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے ایسا کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار لینی ہے۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے فوراً بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لینا ہے۔ سینے پر ملنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، اللہ پاک سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔